السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به والمرسلین فقال يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ حاضرین مسجد، یہ امام نووی نے جو اپنی کتاب اربعین میں یہ جو حدیث نقل کی ہے، یہ حدیث نمبر 10 ہے۔ اس کے اندر حلال کمائی کی اہمیت اور حرام کی کمائی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ رب العالمین پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی کو قبول کرتا ہے، اور یقیناً اللہ عز و جل نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے لوگو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں بخوبی واقف ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہر چیز سے واقف ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمائے، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے، پراگندہ حال اور غبار سے اٹا ہوا ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور حرام سے ہی اس کی پرورش ہوئی، تو کیوں کر اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ یہ حدیث تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اس حدیث کے اندر کچھ چیزیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ میں ان کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایھا الناس ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، اور اللہ رب العالمین پاک چیز کو ہی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرمایا، ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اور جس چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے مومنین کو دیا ہے اسی چیز کا حکم رسولوں کو بھی دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف پاک چیزیں ہی قبول فرماتا ہے، خواہ وہ ہمارے اعمال ہوں، اقوال ہوں، یا پھر صدقات و زکوٰۃ ہوں۔ اگر اقوال و اعمال شرک و ریا وغیرہ سے پاک نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ اور اگر صدقات حلال مال سے نہیں ہیں بلکہ رشوت، سود خوری، یا پھر چوری یا غصب یا کسی حرام طریقے سے حاصل کردہ ہیں تو ایسے مال اور صدقات اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہیں۔ ایک چیز جو حدیث کے اندر بیان کی، رسولوں اور ان کی امتوں کو حلال اور پاکیزہ رزق کھانے اور عمل صالح کرنے، اس پر شکر بجا لانا بے حد ضروری ہے۔ اور ایک تیسری بات جو اس حدیث میں دعا کی قبولیت کے چند اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کے اندر رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ دوسری، لباس اور شکل و صورت کا پراگندہ ہونا، کیونکہ جب انسان سفر کے اندر رہتا ہے تو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہوتے ہیں، اور عاجزی و انکساری انسان کے درمیان ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے وقت میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تیسری چیز جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یعنی اللہ رب العالمین سے ایسے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ حیا
دار اور نہایت ہی کریم و داتا ہے۔ جب بندے اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو انہیں خالی اور نامراد واپس کرنے سے حیا آتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک چیز جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے نام جو ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک الملک ہے، یہ تمام نام ہیں اللہ رب العالمین کے، ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک چیز جو اس حدیث میں بیان کی کہ دعا میں قبولیت میں عمل پائی جانے والی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ انسان حرام چیزیں کھاتا تو ایسے شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ آخری چیز اس حدیث کے اندر بیان کی گئی تھی۔ تمام رکاوٹوں میں سب سے زیادہ خطرناک کیا چیز ہے دعا میں؟ کہ انسان حرام مال کھائے اور پھر دعا کرے تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری رکاوٹ واجبات کو چھوڑنا اور محرمات سے انکار کرنا، یعنی دعا کے اندر دوسری چیز رکاوٹ کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے واجب قرار دی ہیں جن کو کرنا ضروری ہے ان کو چھوڑ دینا اور برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں روکنا، یہ بھی دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ تیسری رکاوٹ قبولیت میں جلد بازی کرنا، کہ بعض لوگ بہت جلدی کرتے ابھی دعا کری اور سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مطلب اس کے اندر جلد بازی نہیں کرنی ہے ہمیں، اللہ رب العالمین پر اس کو چھوڑ دینا ہے کہ اللہ رب العالمین کب اس کا اجر دے۔ اور تو یہی باتیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ دعا کی قبولیت میں صرف یہی نہیں کہ بندہ جو کچھ مانگ رہا ہے اسے بعین ہی وہ چیز مل جائے، بلکہ اس کے دوسرے انداز بھی ہیں جو حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین پر جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، یا تو وہ اس چیز دعا جو کی ہے اس کو عطا کر دیتا ہے، یا پھر اس جیسی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے جو اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، بشرطے کہ اس نے گناہ یا قطعی رحمی نہ کی دعا نہ کی ہو، یعنی برائی کرنے کی دعا نہ کی ہو۔ تو ایسے ایک شخص نے کہا کہ تب تو ہم دعا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ بہت زیادہ دینے والا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی اس حدیث کے اندر کہ ہمیں جو ہے حلال کمائی کرنی ہے، حلال رزق تلاش کرنا ہے اس دنیا کے اندر، اور حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے جو مال کمانے کی جو توسیع ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین اس کے بدلے بھی اجر و ثواب دے گا۔ اور اگر ہم حرام کماتے ہیں تو ہماری حرام کمائی کے ذریعے سے ہماری پرورش ہوگی، ہمارے بال بچے حرام کمائی کے ذریعے پرورش پائیں گے، تو وہ سماج و معاشرے میں جا کے آگے جا کے بگاڑ ہی کا سبب بنیں گے، امن کا سبب نہیں بنیں گے وہ لوگ۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا جو رزق اس نے صحیح طریقے سے ہمیں دیا ہے اس کو تلاش کرنا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں اور باتیں جو آپ نے اس حدیث میں سنی، اللہ رب العالمین سے دعا کہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال کمانے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پاک چیزوں کو کھانے اور پاک چیزوں کا ہی صدقہ و خیرات کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔